بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درمیانی جاڑوں کا شفاف دن تھا۔ ایک تجارتی کارواں صحرائے گوبی کو عبور کرنے کے بعد قراقرم کی وادی میں داخل ہوا۔ اس وقت آسمان پر اکا دکا بادل صحرائے گوبی کے اوپر سے دھوئیں کی طرح گزر رہے تھے۔ صحرا کے اندر املی کے درخت تیز ہواؤں کے باعث چیخ چلا رہے تھے۔ وہ تجارتی کارواں صحرائے گوبی کو پار کرنے کے بعد جھیل بیکال کے کنارے آ رکا۔ سامان سے لدے ہوئے اونٹ جھیل کے کنارے بٹھا دیے گئے۔ خچروں سے سامان اتار کر زمین پر رکھ دیا گیا اور پھر ان خچروں کو سواری کے گھوڑوں کے ساتھ چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ صحرائے گوبی اور جھیل بیکال کے درمیانی حصے میں خیمے اور پھونس کی جھونپڑیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ جھیل بیکال کے اطراف میں اونچی اونچی گھاس تھی اور شمالی ٹھنڈرا کے برفداروں کی طرف سے ہجرت کرنے والے پرندے جھیل کے کنارے اس گھاس کے اندر آ کر اتر رہے تھے۔ اس تجارتی کارواں کے لوگوں نے جھیل کے کنارے اپنا تجارتی سامان پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ اس تجارتی کارواں میں بخارا اور کابل کے قالین تھے۔ عورتوں کے ملبوسات سے بھرے ہوئے صندوق، ریشمی کپڑے، منقش چاندی اور سونے کے زیورات، خیمے کی دیواروں کے ساتھ ٹانگے جانے والے ہتھیار، چھوٹے ترکی نیمچے، نیزے، ہاتھی دانت اور بانس کے بنے ہوئے ترکش، مختلف قسم کے تیر، دباغت کیے ہوئے چمڑے کی مدور ڈھالیں جن پر روغن کیا گیا تھا، آبدار تلواریں، بہترین زنجیر دار زریں، سفید کپڑے، سرخ چمڑے، عنبر اور اس کے علاوہ فیروزے اور لعل بھی یہ لوگ اپنے ساتھ لائے تھے۔ ابھی یہ تجارتی سامان ایک جگہ رکھا ہی جا رہا تھا کہ مدور یورتوں یعنی خیموں اور پونس کی جھونپڑیوں کی طرف سے چند منگول وہاں آئے اور انہوں نے اس تجارتی کارواں کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا، یہ تجارتی کارواں کس کا ہے اور کون اس کارواں کا سردار ہے؟ کارواں کے ایک جوان نے جو عرب تھا مخاطب کرنے والے منگول سے کہا، یہ تجارتی کارواں عربوں کا ہے اور قرطیس بن تمر اس کا سردار ہے۔ اس منگول نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ کارواں اگر قرطیس بن تمر کا ہے تو وہ تو ہمارے سردار کا پرانا جاننے والا ہے، پر وہ اس وقت ہے کہاں؟ ہمارا سردار یسوکائی اس سے ملنے آ رہا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ عرب جوان جواب میں کچھ کہتا، ایک طرف سے 40 برس کے قریب کا ایک عرب نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ ایک جوان بھی تھا جو شاید اس کا محافظ تھا۔ منگولوں نے شاید اس عرب کو پہچان لیا تھا، اسی لیے ایک منگول نے بلند آواز میں کہا، ادھر دیکھو، وہ قرطیس بن تمر آ رہا ہے، وہ قرطیس بن تمر جو ہمارے سردار کا پرانا جاننے والا ہے۔ ایک منگول نے قرطیس بن تمر کو مخاطب کر کے کہا، اے قرطیس بن تمر، ہمیں تمہارے تجارتی کارواں کے فروکش ہونے کی خبر ہو گئی ہے اور اب ہمارا سردار یسوکائی تم سے ملنے آ رہا ہے۔ نوٹ: منگولوں کا یہ سردار یسوکائی چنگیز خان کا باپ تھا۔ قرطیس بن تمر نے قریب آ کر کہا، میں فراخ دلی سے تمہارے سردار یسوکائی کا اپنے اس کاروان میں استقبال کروں گا۔ ایک منگول جوان وہاں سے واپس بھاگتا ہوا بولا، سردار یسوکائی اپنے گھر والوں کے ساتھ ادھر ہی آ رہا ہے، میں جا کر اسے خبر کرتا ہوں کہ یہاں جھیل بیکال کے کنارے پڑاؤ کرنے والا تجارتی کارواں عرب سردار قرطیس بن تمر کا ہے۔ نوٹ: جھیل بیکال یہ دنیا کی سب سے گہری جھیل ہے کہ شمال کے اکثر دریا اس میں اور دریائے آمو میں آ کر گرتے ہیں۔ وہ جوان وہاں سے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد منگولوں کا سردار یسوکائی وہاں نمودار ہوا، اس کے ساتھ اس کے اہل خانہ بھی تھے۔ یسوکائی اس تجارتی کاروان کے سردار قرطیس بن تمر سے گلے ملا، پھر اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے قرطیس، گو میرے ایک جوان نے ادھر آتے ہوئے راستے میں مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ تجارتی کارواں قرطیس بن تمر کا ہے، پر اے عرب سردار، قسم مجھے کوانتی کی۔ نوٹ: کوانتی شمال کے برفزاروں کا ایک دیوتا تھا۔ مجھے پہلے ہی امید تھی کہ پہلے برسوں کی طرح اس سال بھی عین جاڑے کے جوبن میں تم ہی ان گمنام شمالی علاقوں کی طرف آنے کی جرات کرو گے۔ میں نے اس سے قبل کبھی تمہیں اپنے گھر کے افراد سے نہیں ملایا اور تم مہمان خانے میں یورت میں ٹھہر کر چلے جایا کرتے تھے۔ اس بار میں اپنے سارے اہل خانہ سے تمہارا تعارف کراتا ہوں۔ پھر یسوکائی نے اپنے قریب کھڑی ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، قرطیس بن تمر، ادھر دیکھو، یہ میری بیوی ہے، اس کا نام اولون ہے۔ نوٹ: اولون انتہائی خوبصورت عورت تھی اور یسوکائی اسے پڑوس کے ایک قبیلے سے عین اس کی شادی کے روز اٹھا لایا تھا۔ میری اور بھی کئی بیویاں ہیں، پر زیادہ تر یہی میرے ساتھ رہتی ہے کیونکہ یہ حسین اور دانش مند ہے، اور میرے ساتھ یہ جو 4 لڑکے کھڑے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔
پھر یسوکائی نے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ تموچن ہے۔ نوٹ: تموچن کی پیدائش کے وقت یسوکائی نے ایک ایسے قبیلے کے خلاف یلغار کی تھی جس کا نام تموچن تھا، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی تموچن رکھ دیا۔ یہ دوسرا قصار ہے، چنگیز خان کا چھوٹا بیٹا۔ یہ تیر چلانے کا فن تموچن سے بھی زیادہ جانتا تھا، پر تموچن سے ڈرتا تھا۔ یہ تموجو ہے اور یہ ساتھ والا ملکوتی ہے۔ ملکوتی کا تموچن سے اندھا پیار تھا۔ تموچن، قصار اور تموجو سگے بھائی ہیں اور میری اس بیوی اولون کے بطن سے ہیں، اور ملکوتی میری ایک دوسری بیوی کے بطن سے ہے۔ ملکوتی کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جو کچھ عرصہ ہوا مر گیا ہے۔ نوٹ: ملکوتی کے بڑے بھائی کو تموچن نے ایک مچھلی کے جھگڑے پر مار دیا تھا، لیکن ملکوتی کو تموچن سے ایسا پیار تھا کہ اس نے تموچن سے اس کا انتقام نہ لیا۔ عرب سردار قرطیس بن تمر نے ان لڑکوں کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ سب اپنے ماں باپ کی طرح بھیڑ کی کھالوں کے لبادوں میں ملبوس تھے۔ دباغت کیے ہوئے چمڑے کے شلوکوں کے علاوہ وہ اپنے سینوں پر بھیانک نقش و نگار والے سینہ پوش پہنے ہوئے تھے۔ قرطیس نے آگے بڑھ کر ان سب سے مصافحہ کیا۔ پھر قبل اس کے کہ قرطیس بن تمر کچھ کہتا، منگولوں کے سردار یسوکائی کی نگاہ قرطیس کے پہلو میں کڑے اس کے ذاتی محافظ پر پڑی۔ اس جوان کی طرف دیکھتے ہوئے منگول سردار یسوکائی نے کہا، یہ کیسا چٹانوں جیسا کوڑیل، غول بیابانی جیسا کوہ پیکر اور دشت کے وحشیوں جیسا بھیانک جوان ہے؟ کیا یہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ پہلے تو یہ کبھی تمہارے ساتھ نہ ہوا کرتا تھا۔ قرطیس بن تمر نے کہا، اے منگولوں کے عظیم سردار، یہ جوان ترک ہے، اس کا نام منتاش ہے۔ پچھلے چند ماہ سے یہ میرے محافظ کے طور پر میرے ساتھ ہے۔ اے سردار، یہ ایسا جوان ہے جو چاہے تو چٹانوں کو الٹ دے، پانیوں کے تموج کو ٹھہرا دے۔ یہ طوفانوں کو کاٹنے اور وقت کی اٹھتی اندھی ظالم آندھیوں کا رخ موڑ دینے والا جوان ہے۔ میں نے بڑے بڑے جنگجو اور دیوہیکل جوانوں سے اس کا مقابلہ کرایا ہے، پر حیرت ہے کہ کوئی بھی اس کے سامنے زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکا۔ اس نے ہر ایک کو اپنے سامنے وقت کے ظالم دھارے اور لافانی شعلے کی طرح زیر کر کے رکھ دیا ہے۔ یقیناً یہ منتاش ایسا نوجوان ہے جو پتھروں کو کچل کر بھربھری ریت میں تبدیل کر کے رکھ دے۔ منگول سردار یسوکائی نے چند ثانیوں تک دلچسپی سے منتاش کی طرف دیکھا، پھر وہ دوبارہ قرطیس بن تمر سے کہنے لگا، اے قرطیس، تو نے اس جوان کو اچھے اور نایاب الفاظ میں تعریف کر کے میرے شعور میں اٹھنے والے ایک جذبے کو اور زیادہ بھڑکا کر رکھ دیا ہے۔ دیکھو، میرے پاس بھی ایک ایسا جوان ہے جو منگولوں کے اندر سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور جفاکش ہے۔ اس کا نام میولی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ منتاش اور میولی کا مقابلہ کراؤں، پھر دیکھوں کہ ان دونوں میں سے کون طاقتور ہے۔ تم جانتی ہی ہو کہ میں عمدہ گھوڑوں اور بہادر جوانوں کی قدر کرتا ہوں۔ اے عرب سردار، کیا تم میری اس تجویز سے اتفاق کرتے ہو؟ اور ہاں، یہ تو بتاؤ، کیا تمہاری طرح یہ جوان بھی مسلمان ہے؟ قرطیس بن تمر نے یسوکائی کی طرف دیکھا اور کہا، اے منگولوں کے سردار، میں یہ تو بتا دوں کہ منتاش نام کا یہ جوان پکا اور سچا مسلمان ہے، لیکن جہاں تک مقابلے کا سوال ہے تو اس کا جواب یہ خود دے گا، کیونکہ میں نے کبھی اسے اپنا ملازم نہیں جانا۔ میری چونکہ کوئی اولاد نہیں ہے، لہٰذا میں نے اسے ایک بیٹے کی طرح ہی چاہا ہے۔ تمہارے طاقتور منگول جوان میولی سے مقابلہ کرنا یا نہ کرنا اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہے، اور اس کے لیے یہ خود ہی جواب دے گا۔ یسوکائی نے جب سوالیہ انداز میں منتاش کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کچھ پوچھنا چاہا تو منتاش نے پہلے ہی کہہ دیا، اے منگولوں کے سردار، میں تمہارے میولی سے ضرور مقابلہ کروں گا، اور میرے اللہ نے چاہا تو میں اسے ضرور زیر کر لوں گا۔ یسوکائی نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو پھر تم دونوں ابھی میرے ساتھ چلو، میں اپنے قبیلے کے سارے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور ان کے سامنے یہ مقابلہ ہوگا۔ میرے قبیلے والے یقیناً اس مقابلے کو دیکھ کر خوش اور محظوظ ہوں گے، اور ہاں، اپنے تجارتی کارواں والوں کو بھی ساتھ لے چلو، تمہارے ساتھ تجارتی اموال کا لین دین بعد میں ہو جائے گا۔ اس بار منتاش کے بجائے قرطیس بن تمر نے بولتے ہوئے کہا، اے سردار، تم چلو اور مقابلے کی تیاری کراؤ۔ میں اس تجارتی سامان پر پہلے کچھ جوانوں کو نگران مقرر کرتا ہوں، پھر میں منتاش اور اپنے کارواں کو لے کر آتا ہوں۔ یسوکائی نے کہا، میں جا رہا ہوں، پر تم لوگ جلدی وہاں پہنچنا۔ میں جا کر سارے انتظامات مکمل کراتا ہوں، اور ساتھ ہی بڑی بے چینی کے ساتھ تم لوگوں کا انتظار بھی کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی یسوکائی اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ یسوکائی کے جانے کے بعد قرطیس بن تمر نے منتاش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، منتاش، تم جانتے ہو میں نے تمہیں بیٹے کی طرح جانا ہے،
دیکھو یہاں کے حالات سے تمہیں آگاہ کرنا میرا فرض ہے تاکہ تم ہر طرف کی خبر رکھ کر یہاں چوکنے ہو کر رہو۔ سنو میرے عزیز، صحرائے گوبی کے اس علاقے میں زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ وحشت اور بربریت اور ستم آرائیوں کی زمین ہے۔ دیکھو اس سرزمین کو جس کے شمال میں ٹھنڈرا کی برفانی دلدلیں، جنوب میں تبت کے برفانی پہاڑ، مشرق میں چین کی سلطنت کے دریاؤں کی وادیاں اور مغرب میں کوہستان یورال ہے۔ اس خطے کو لوگ دشت ایشیا کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہاں اس دشت میں قدرتی طور پر خاصری رنگ کی اجلی اور نازک نازک خاردار جھاڑیاں جو صرف اونٹ کی خوراک ہو سکتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ ان گنت اقوام نے اس خطے کی تکلیف دہ زندگی سے نکل کر اور ایک دوسرے کو مارتے بگاتے ہوئے مہذب دنیا کا رخ کر کے اسے اپنے سامنے تہس نہس کر رکھ دیا۔ آریہ، ہتی، کاسپین، خزر، فرانک، المان، ٹیوٹن، ہن، گات، ونڈال، سیتین اور ترکوں نے اسی دشت ایشیا سے نکل کر دوسری سمتوں کا رخ کیا، ورنہ اس سے قبل مہذب دنیا کے لوگ اس دشت کی اقوام سے واقف نہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 برس قبل گوران سے آگاہ ہوئے۔ پہلے یونانیوں نے انہیں جانا اور انہیں ہائی پربورین کہہ کر پکارا۔ ہائی پربورین کا مطلب ایسے لوگ جو شمالی ہوا کے اس پار رہتے ہیں۔ قدیم چینیوں نے اس علاقے کے باشندوں کو شیاطین کہہ کر پکارا تھا۔ اس دشت میں مختلف قبائل آپس میں برسر پیکار رہتے ہیں۔ جو جیتے ہیں زندہ رہتے ہیں اور جو ہار جاتے ہیں غلام بن جاتے ہیں یا مٹ جاتے ہیں۔ یہی اس دشت کا قانون ہے۔ ان لڑائیوں سے کہیں زیادہ مہیب وہ لڑائی ہے جو یہاں کے انسان زندہ رہنے کی خاطر اس علاقے میں فطرت کی کٹھنائیوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ اسے تم تنازع بلکہ کہہ کر پکار سکتے ہو۔ منتاش، میں اس دشت کے وحشی قبائل سے متعلق تمہیں وہ پوری تفاصیل جو میں جانتا ہوں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اب تمہارا ان سے تعلق رہے گا اور تمہیں ان سے متعلق پوری آگاہی ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کو یقین ہے کہ وہ بڑی طاقت جو تمام منحوس قوتوں پر حاوی ہے وہ نیلے آسمان پر رہتی ہے۔ اس ماورائی طاقت کو یہ لوگ مونگ کے تینگری کہہ کر پکارتے ہیں، یعنی یہ آسمان ہی کو خدا جانتے ہیں اور اس آسمان کو خوش کرنے کے لیے یہ انسانی قیدیوں اور سفید گھوڑوں کی بلند مقامات پر قربانی دیتے ہیں۔ اور اس نیلے آسمان اور سفید گھوڑوں کی نسبت سے یہ لوگ صرف نیلے اور سفید رنگوں ہی کو پسند کرتے ہیں۔ سیاہ رنگ کو یہ لوگ منحوس خیال کرتے ہیں۔ منگول 3 چیزوں سے خوفزدہ ہوتے تھے: ایک رات، دوسرے سائبیریا کی کالی چٹانیں اور تیسرے زمین کی گہرائیاں۔ ان سب کا رنگ چونکہ سیاہ ہے لہٰذا وہ سیاہ رنگ سے سخت نفرت کرتے تھے اور اسے اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے۔ یہ بھولے بسرے لوگ اور قبائل ابھی تک شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور کھالوں سے اپنا تن ڈھانپتے ہیں۔ بڑی بڑی مچھلیاں جیلے بیکال سے پکڑ کر کھاتے ہیں اور ان مچھلیوں کی کھالوں سے برف زاروں کے اندر خود کو محفوظ رکھتے ہیں۔ شمالی آہو، بھیڑیں اور جنگلی گھوڑے پالتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ دودھ اور چاول کی شراب بنا کر پیتے ہیں۔ جانوروں کی اون سے کپڑا بنتے ہیں اور اسی سے خیمے بنا کر ان میں پناہ لیتے ہیں۔ شمال کی مہلک برفانی ہواؤں کی مار سے بچنے کے لیے یہ لوگ اپنے جسم پر روغن اور چربی کی مالش کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا ان سب کی ساخت بھی تقریباً ایک جیسی ہے۔ بدن چھریرے، جلد سخت، جلد پر بال کم، گالوں کی ہڈیاں ابری ہوئی اور ہوا، دھوپ، دھول اور سورج کی چمک سے بچنے کے لیے آنکھیں ان کی تنگ ہیں۔ ٹانگیں چھوٹی اور گھوڑے کی مسلسل سواری کی وجہ سے کسی قدر خمیدہ اور کاندھے انتہائی طاقتور ہوتے ہیں، اور سردی اور پیاس کے مقابلے کے لیے انہوں نے اپنے اندر ایک ناقابل یقین قوت برداشت پیدا کر رکھی ہے۔ پرتیس بن تمر ذرا رکا، پھر اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اس دشت کے لوگوں سے متعلق میں نے تمہیں وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو میں جانتا ہوں۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر تم یسوکائی کے اس میولی نام کے جوان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پھر چلو چلیں۔ منتاش نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، اے ابن تمر، تم مطمئن رہو، میں میولی سے ضرور مقابلہ کروں گا۔ اگر وہ پتھر یا لوہے کا بنا ہوا انسان نہیں ہے تو میں ضرور اسے زیر کر کے رکھ دوں گا۔ اے ابن تمر، تم میرے حالات سے بھی واقف ہو، میں ترک ہوں۔ ترک اور منگول مختلف نہیں ہے۔ میں نے ان سے بھی زیادہ سخت اور تکلیف دہ حالات میں زندگی گزاری ہے۔ یہ صرف گھوڑے دوڑانا جانتے ہیں اور میں گھوڑوں کو دوڑانے کے علاوہ ضرورت کے وقت انہیں پٹخ دینے کا فن بھی خوب جانتا ہوں۔ آؤ ان کی طرف چلیں اور میولی سے مقابلہ کریں۔ پرتیس بن تمر نے دعائیہ انداز میں کہا، اے منتاش، میری دعا ہے کہ تو میولی کو زیر کرے اور اس کے مقابلے میں تجھے کامیابی نصیب ہو۔
اگر تو نے میولی کو زیر کر لیا اور اسے ہرا دیا تو مجھے امید ہے کہ منگولوں کا سردار یسوکائی تیرے اور میرے دونوں کے لیے کوئی اہم اعلان کرے گا، اور مجھے قوی یقین ہے کہ تم میولی پر غالب رہو گے۔ اچھا، تم ذرا یہیں رکو، میں کچھ جوانوں کو سامان کی نگرانی پر مقرر کرتا ہوں، اس کے بعد منگولوں کے خیموں کی طرف چلتے ہیں۔ قرطیس بن تمر نے جلدی چند جوان وہاں مقرر کیے، پھر وہ منتاش اور اپنے کارواں کے لوگوں کو لے کر منگولوں کے ان خیموں کی طرف چل دیا جو وہاں سے قریب ہی تھے۔ جب وہ منگولوں کے خیموں کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کھلے میدان کے اندر گول دائرے کی صورت میں انگنت منگول وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں اور لڑکیاں سب شامل تھے۔ ان کے اندر ایک طرف ان کا سردار یسوکائی بھی اپنی بیویوں اور بیٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ قرطیس بن تمر کے کہنے پر اس کے کارواں کے لوگ بھی منگولوں کے ساتھ اس دائرے میں بیٹھ گئے تھے، جبکہ خود قرطیس بن تمر اپنے ساتھ منتاش کو لے کر یسوکائی کے پاس آیا اور کہا، اے یسوکائی، میں اپنے وعدے کے مطابق منتاش کو اپنے ساتھ لایا ہوں کہ یہ تمہارے جوان میولی سے مقابلہ کرے۔ یسوکائی نے اپنے قریب ہی قرطیس بن تمر کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی، پھر وہ اٹھا۔ پہلے اس نے بڑی گرمجوشی سے منتاش سے ہاتھ ملایا، پھر بائیں طرف قریب ہی ایک نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، اے منتاش، اس نوجوان کی طرف دیکھو، یہ میولی ہے جس کے ساتھ تمہارا ابھی مقابلہ ہونا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر یسوکائی نے ہاتھ کے اشارے سے میولی کو اپنی طرف بلایا۔ جب وہ اٹھ کر وہاں آیا تو یسوکائی نے بڑی شفقت سے میولی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے میولی، یہ جوان وہی ہے جس کے ساتھ ابھی تمہارا مقابلہ ہوگا، اس کا نام منتاش ہے اور یہ ترک ہے۔ میولی نے آگے بڑھ کر منتاش سے ہاتھ ملایا اور منتاش کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت اور کھردرے پن سے اندازہ لگاتے ہوئے اس نے یسوکائی سے کہا، اے آقا، اس کے ساتھ مقابلہ خوب رہے گا، اس کے ہاتھ میرے جیسے ہیں اور گرفت بھی خاصی مضبوط ہے۔ یسوکائی نے اس بار ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم دونوں کس نوع کا مقابلہ کرنا چاہو گے؟ ہتھیاروں سے مسلح ہو کر یا یوں ہی نہتے رہ کر اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرو گے؟ منتاش نے فوراً کہا، مقابلہ کرنے کا جو طریقہ میولی پسند کرے مجھے منظور ہے۔ میولی نے بھی منتاش کے خاموش ہونے پر کہا، اے آقا، ہتھیاروں کے استعمال سے ہم دونوں کا کیا اندازہ ہوگا؟ میں نہتا رہ کر ہی مقابلہ کرنا پسند کروں گا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کون طاقتور اور بالادست ہے۔ یسوکائی نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر تم دونوں میدان میں اتر کر مقابلہ شروع کرو، دیر کاہے کی؟ لوگ تم دونوں کا مقابلہ دیکھنے کو بے چین ہو رہے ہیں۔ یسوکائی کے کہنے پر منتاش اور میولی میدان میں اتر گئے۔ میدان کے وسط میں جا کر دونوں ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، پھر ایک دوسرے پر وار کرنے کے لیے پر توڑنے لگے۔ ارد گرد بیٹھے لوگ خاموش اور ہماتن گوش ہو کر ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر یسوکائی بلند آواز میں ان دونوں سے بولا، اب تم مقابلہ شروع کرو، پر کوئی بھی دوسرے کی جان کے درپے نہ ہو۔ اچانک میولی بھپرے ہوئے ریچھ کی طرح آگے بڑھ کر حملہ آور ہوا اور پوری قوت سے اپنا ایک بھرپور مکہ اس نے منتاش کے شانے پر مارا۔ اپنے کندھے پر یہ بھرپور ضرب کھانے کے بعد منتاش کی حالت نیلے سمندر کے جاہ و جلال، سوتیلی ماؤں کی صفاقی اور صحرا کے تپتے ہوئے تن جیسی ہو گئی تھی۔ اتنی دیر تک میولی نے دوسرا مکہ منتاش کے شانے پر مارنا چاہا، پر منتاش اندھی کھالی راتوں کی طرح بھپر گیا تھا۔ اس کے سرد کسیلے ہونٹوں پر تپش بڑھنے لگی تھی، جیسے ٹھنڈے گہرے نیلم تالاب میں آگ برسنے لگی ہو۔ منتاش نے میولی کے وار کو اپنے بائیں بازو پر روک لیا اور دائیں ہاتھ سے ایک پرجوش ضرب اس نے میولی کے شانے پر لگائی۔ میولی کا وہ شانہ جھک سا گیا اور اسے یوں لگا گویا کسی خونخوار درندے نے اسے اپنا بھاری بھرکم پنجہ مارا ہو۔